لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے سلسلہ ہے درس قرآن کا۔ یہ سلسلہ ہمارے چینل کا سب سے خوبصورت، سب سے اہم سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو ہم الحمدللہ مسلسل آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ رب کا قرآن ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرے۔ خصوصی طور پر، عمومی طور پر قرآن تو ہر انسان کے لیے پیغام ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خصوصاً وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لے کر آئے ہیں، اہل اسلام ہیں، ان کو تو اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دوسروں کے پیغام خوب سمجھنے کی، حاصل کرنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام اللہ کے پیغام کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ اپنے رب کا کلام، اپنے رب کا پیغام سمجھنے کی کتنی کوشش کیے، آپ اپنا محاسبہ کیجئے، اور اگر نہیں کیے تو ایک موقع ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کا کلام اور اس کا پیغام آپ تک پہنچانے کی۔ اردو زبان میں اس کی تفاسیر مفسرین نے جو لکھے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ نہ صرف اس سلسلے کو بلکہ اس سلسلے کی کڑی جو الگ الگ بیانات ہیں مسلسل آپ تک آ رہے ہیں، آپ اس کو بھی ہمارے چینل کے ذریعے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ قرآن کے علم حاصل کرنے والے آپ کہلانے لگیں گے۔ آج ہمارے درس میں جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہمارے درس کی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210۔ اللہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اترے اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک طریقے سے ایک ارشاد فرمایا ترہیب کے انداز میں۔ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ اللہ کا عذاب آ جائے، فرشتے اللہ کے عذاب لے کر کے آ جائیں؟ اس کے بعد آیت نمبر 211 میں اللہ فرما رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فرمایا گیا اس آیت میں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں۔ ان کے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ایک حصے میں فرمایا کہ جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں جو ہدایت کا سبب ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیات، اللہ کی آیات جو یہود و نصارہ کو بھی ملے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہے جو ہدایت کا سبب ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان ہے، اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا، اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔
یہود و نصارہ کے پاس جو آسمانی کتاب توریت و انجیل کے شکل میں، زبور کے شکل میں تھی نا، ان کتابوں میں اللہ کے رسول کی نعت، اللہ کے رسول کی صفات، اللہ کے رسول کی خوبیاں، اللہ کے آخری نبی کی پہچان، شناخت، اللہ کے آخری نبی کی اتنی ساری چیزیں ان کتابوں میں مذکور تھی، بیان تھی، کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کے آخری رسول کو ایک نظر دیکھے تو پہچان لے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کی جو پہچانیں لکھی تھی، یا تو ان کو بدل دیا، ان کو چھپا دیا، ان کو اپنی کتابوں سے الگ کر دیا، یا پھر یہ ہوا کہ صرف ان کے جو بڑے ہوا کرتے تھے، ان کے جو عالم ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہی سب سیکھا، دوسروں کو انہوں نے اس کا کوئی ایک علم ہی نہیں دیا، وہ ساری باتیں دوسروں کو بتایا ہی نہیں۔ تو اللہ کی نعمت جو آیات الہیہ کی شکل میں ان کے پاس موجود تھی، قرآن ان کے توریت میں، زبور میں، انجیل میں، ان کے ذریعے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی کو پہچان کر کے سب سے پہلے اسلام قبول کرتے، اور لوگوں سے، مشرکین سے پہلے آ کر کے یہ اسلام میں داخل ہوتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن ان کی بدبختی یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پہچان کی جو بھی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھی، اس میں تحریف کر دیا، تبدیلی کر دیا، بدل دیا ان باتوں کو، اور ایسا بدلا کہ پھر کچھ کا کچھ کر کے رکھ دیا، اور پھر حالات یہ ہوئے کہ سب سے زیادہ بدبختی کے شکار وہی ہوئے۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو آیت ہے، آیت نمبر 212، اللہ کا فرمان، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ ترجمہ کنز الایمان، کفار کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے۔ کفار و مشرکین کی نگاہوں کے تعلق سے، ان کی سوچ کے تعلق سے اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، کفار و مشرکین کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے، سجا دی گئی ہے، یعنی انہیں یہی زندگی پسند ہے، وہ اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہوا، یعنی خرچ ہوا، اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو وہ بے فضل ہی تعالیٰ دینی اور اخروی زندگی ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں، وہ لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو آخرت سے غافل ہیں، انداز زندگی دیکھ کر کے، صبح و شام دیکھ کر کے، رات دیکھ کر کے، ان کا چلنا پھرنا دیکھ کر، وقت گزارنے کا جو انداز ہے وہ دیکھ کر کے لگتا نہیں کہ یہ ان کے ذہن پہ آخرت کی بھی کوئی فکر ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہے ہم اپنے بستر میں پڑھیں، نماز کا وقت ہے ہم اپنے تجارت میں، دکانوں میں لگے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، اور نماز کا وقت بھی ہوا، اذان بھی ہوئی، آواز بھی آئی، نماز بھی ہو گئی، لوگ نماز پڑھ کے چلے بھی گئے، اور دوسرے لوگ جو نہیں پڑھتے وہ اپنے کاموں میں رہ گئے۔ تو ان کو اب کیا بولیے گیا؟ کیا ان کو آخرت کی فکر ہے؟ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے مسجد کا مؤذن جب ان کو صدا لگائے تو ہونا ہی تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بالکل سارا کچھ چھوڑ کر کے نماز کے لیے آ جاتے، لیکن غفلت کے شکار ہیں۔ تو جو غفلت کے شکار ہیں، آخرت سے غافل ہیں اور آخرت کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں سبق ہے، وہ اپنی غفلت کو ہٹائیں، اور پھر جب جب ذکر الہی کا معاملہ آئے، اللہ کی فرما برداری کا معاملہ آئے، تو فوراً بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے اور اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائے۔ تب ہوگا کہ وہ آخرت سے غافل نہیں ہے بلکہ فکر آخرت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کفار و مشرکین جو غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس آیت کا ایک حصہ ہے نا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں سے ہنستے ہیں، تو غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر کفار و مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ تفسیر خازن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کے تحت یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق جو غریب مسلمانوں پر ہنستے تھے، ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار ان مشرکین سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے اور کفار و مشرکین جہنم میں ذلیل و خوار ہوں گے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فاسق اور کفار مشرکین اگرچہ مالدار ہو ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو کسی بھی قوم سے ہو عزت والا ہے بشرطے کہ متقی ہو۔ غور کریں کہ کسی غریب مسلمان کو ہرگز ذلیل نہ سمجھیں، ان کو کمینہ نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر اہل ایمان میں سے تو الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی انہیں۔ اس کے بعد آج کے درس کی ہماری آیت نمبر 213، اللہ کا فرمان، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سارے لوگ ایک شریعت ایک دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں، بعثت میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جو ایک ایسی قوم کے درمیان آئے کہ جو قوم اختلاف کا شکار ہو چکی تھی۔ تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے تحت رسولوں علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسولوں کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، نیز لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء اور رسول علیہم السلام کو کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہم السلام پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلافات کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا، اور آپس کے حسد کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد آج کے درس کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، اللہ کا فرمان، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں سی کی روداد نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ غور کیجئے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی۔ غزوہ احزاب کا معاملہ تھا اور سخت تکلیف مسلمانوں کو پہنچی تھی۔
اس وقت کچھ مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، ان کو دلاسا کے لیے اور ایمان پر استقامت کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کا نزول فرمایا، اور اس آیت میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے۔ ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں، پہلے کے لوگوں کو جتنی تکلیف پہنچی تھی ابھی تو اتنی تکلیف پہنچی بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڈھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ بخاری شریف کتاب المناقب کہ جلد نمبر 2 صفحہ 503 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ غور کیجئے کہ پہلے لوگوں کو ایمان کی وجہ سے کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیف، کہ آقا فرماتے گرفتار کیے گئے، گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیے گئے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لوہ کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے۔ اتنی تکلیف کے بعد بھی وہ لوگ ایمان سے نہیں پھرتے تھے، اسلام سے پھرتے نہیں تھے، دین سے رکتے نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک سے مسلمانوں کو دلاسا دے کہ دنیا ہے، اس دنیا میں کتنی تکلیفیں کیوں نہ ہو جائے، تکلیفوں کی وجہ سے دین میں، ایمان میں اپنا معاملہ ہلکا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلام میں اور مضبوطی پیدا کرنی چاہیے۔ سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کے اصرار پر فریاد کی۔ حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی گئی۔ اس آیت اور تفسیر میں مبلغین کے لیے اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اور نئے کسی نیکی کے ماحول اپنانے والوں کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی تبلیغ، دین اور نیکی پر چلتے رہیں۔ جو لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں، اچانک داڑھی رکھ لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، سر پہ امامہ سجا لیا، اچانک نمازی بن گیا، تو پھر ایک تعداد ہے ان کے دوستوں کی، گھر والوں کی بھی، کئی بار رشتہ داروں کی، کہ پھر ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو بہکانے بھی کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی داڑھی رکھ لیے، ابھی عمر ہی کیا ہے کہ کرتا پاجامہ پہن کے گھوم رہے ہو، ابھی شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، پھر آنا اس طرف۔ یعنی یہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے، آپ تو آئے نہیں، اور جو آ رہا ہے آپ اس کو اگر روک رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی وعید کی بات ہے، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے، آخرت میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ خود بھی آئیے، اور اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اللہ کرم فرمائے۔ اس کے بعد جو درس کی آیت ہے آج ہمارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215، اللہ کا فرمان، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار بھی تھے، بوڑھے تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں،
یا رسول اللہ میں کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں؟ جب آقا سے پوچھا نا تو اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا، یہ تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 215 کے تحت لکھا ہے کہ جس قسم کا مال اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے کہ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، یہاں دو مسائل خاص طور پر ذہن نشین رکھیں کہ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ اس آیت میں جس صدقے کا بیان ہے وہ صدقہ نافلہ ہے، صدقہ واجبہ یا صدقہ فرض نہیں، فرض زکوٰۃ نہیں۔ جیسے ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دینا چونکہ جائز نہیں ہے، ماں باپ کو صدقہ واجبہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی دینا جائز نہیں ہے، تو اس آیت میں جو مراد ہے وہ صدقہ نافلہ مراد ہے کہ نفلی صدقات جو ہیں وہ دینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کن کو دے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا نام ارشاد فرمایا، اور پھر قریب کے رشتہ دار اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے۔ غور کیجئے کہ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں لوگوں کی کہ وہ یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں اور پتہ چلا ان کے جو ماں باپ ہیں وہ پریشانی میں۔ بعض اوقات لوگ یہ ہوتے ہیں کہ یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں، یہاں وہاں خوب دیتے ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ پریشان حال ہیں۔ بعض اوقات لوگ اس کو دیتے ہیں، ان کے محلے میں، ان کے خاندان میں، ان کی بستی میں، ان کے علاقے میں کوئی یتیم بچہ ہے ان کو نہیں دے رہے، محتاجوں کو نہیں دے رہے، دوستوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر ہوٹلنگ ہوتی ہے، پھر گھومنے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور جو کام کم خرچے میں ہو وہ بڑے خرچے میں نکال دیتے ہیں، لیکن محتاج پریشان حال لگے رہتے ہیں، وہ بیچارے محتاج ہیں، پریشان ہیں، ان کو دیتے نہیں ہیں، یہاں وہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سبق لینی چاہیے کہ جب آپ خرچ کرنے پر آئیں، جب بھی آپ خرچ کریں اور خرچ کرنے کا آپ کا معاملہ بنے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد بھی فرمایا کہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا ماں باپ ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے ان پر خرچ کریں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں بطور استفادہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں اور پھر اپنے اندر اس میں کوئی بھی کمی اگر ہے تو آپ اس پہ سدھار کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا، اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ ادب و تعظیم کے ساتھ اور والدین کی خدمت میں مستعد رہنا، یعنی ادب و تعظیم کے ساتھ والدین کی خدمت میں تیار رہنا اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کس کی یا رسول اللہ؟ تو آقا نے فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، ان کے ناک خاک آلود ہوں۔ حدیث شریف میں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عمر دراز ہو، لمبی عمر آپ کو ملے، بہت سارا رزق آپ کو ملے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لمبی عمر بھی دیتا ہے اور ان کے رزق میں وسعت یعنی برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا، اللہ نے یہاں یتیم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اگر فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی باری آئے تو یتیم کا بھی خیال رکھو۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی اور انگشت شہادت جتنی جیسی قریب ہے نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتیم کی سرپرستی کرنے والا اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد اور خبرگیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے، پڑوسی کا بھی ذکر آیا، جو پڑوسی ہمسایہ ہے اس پر بھی خرچ کرنی چاہیے، تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اور اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دے۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے۔ آیہ کریمہ میں انصاف کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انصاف تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور نیکی اور فرائض کا ادا کرنا، اور آپ ہی سے ایک روایت ہے کہ انصاف شرک کا ترک کرنا، اور نیکی دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اگر وہ مومن ہو تو اس کے برکات ایمان کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر مشرک ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہو جائے۔ انہی سے ایک اور روایت ہے، اس میں ہے کہ انصاف توحید ہے اور نیکی اخلاص، اور ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن معال و مدعا ایک ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد ایک آیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اس میں اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے ہو، جس سے انہیں ایذا ہو یعنی تکلیف پہنچے، اور اپنے بدن و مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں تو چھوڑ دے، ان کی خدمت نفل سے بہتر ہے۔ واجبات والدین کے حکم سے نہیں چھوڑے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں یہ ہے کہ تہہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، رفتار و گفتار، نشست و برخاست میں ادب لازم جانے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقہ، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بنرمی اصلاح و تقوی اور عقیدہ حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ اچھی بات سے مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم علیہ السلام کی شان میں حق اور سچ بات کہو، اگر کوئی دریافت کرے تو حضور کے کمالات و اوصاف سچائی کے ساتھ بیان کر دو، آپ کی خوبیاں نہ چھپاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد کی اجازت چاہی تو آقا نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی جی زندہ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا جہاد سے افضل ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کو جہاد ترک کر کے والدین کی خدمت میں مشغول ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ جب تک والدین اجازت نہ دیں یا جب تک عام نکلنے کا حکم نہ ہو، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ الحمدللہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں والدین کا احترام نہ بھی بیان فرماتا اور ان کے متعلق کوئی حکم نہ بھی دیتا، تب بھی عقلاً ان کا ادب و احترام جانا جاتا اور عقل مند پر لازم ہوتا کہ ان کی تعظیم کو جائے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے سبھی کتب سماویہ،
توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں والدین کی حرمت کا تذکرہ فرمایا اور تمام صحیفوں میں ان کی تعظیم کا حکم دیا، اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو اس بات کی وحی بھی فرمائی اور انہیں والدین کے احترام اور ان کے حقوق جاننے کا حکم دیا، اور اپنی رضا کو ان کی رضا پر موقوف فرمایا اور ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی قرار دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 3 آیتیں 3 باتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو بغیر اس سے ملے ہوئے حکم کے قبول نہ نہیں فرمائے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، ملا کے ارشاد فرمایا۔ تو جو نماز پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے مگر رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے تو ایسی اطاعت ناقابل قبول ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، لہٰذا جو اللہ کی شکر گزاری تو کرے مگر والدین کی ناشکری کرے تو ایسے شخص کی شکر گزاری قبول نہیں ہے۔ یہ کتنی اہمیت کی بات ہے، یہ بہت اہمیت کی بات ہے یہ کہ 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو ملا کر ارشاد فرمایا، اور وہ ایسی ملی ہوئی چیز ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا قبول نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے شکر کے ساتھ اپنے والدین کی شکر گزاری کو بھی اللہ نے شامل کیا۔ تو جو اپنے والدین کی ناشکری کرے وہ اللہ کے شکر کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ غور کیجئے کتنی اہمیت کی بات ہے یہ۔ آپ کوشش کیا لازمی طور پر کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اسلامی اور قرآنی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔